لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صل على محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق. صلوات پڑھیں اللہ وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال إمام زماننا أرواحنا له الفداء وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة. صلوات پڑھ دے محمد. معزز سامعین اکرام، ہمارے اور آپ کے آقا مالک مولا صاحب کا یہ نورانی فرمان ہے جو آپ نے اپنی توقیع میں یہ لکھا ہے کہ اور میرے لیے رسول اللہ کی بیٹی اسوہ حسنہ ہے. انشاءاللہ ان نورانی کلمات کے ضمن میں آپ کے درمیان جو گفتگو کرنے کا یہ سعادت حاصل ہوئی ہے وہ اسی عنوان سے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا صلی علی محمد بہترین آئیڈیل ہیں، بہترین نمونہ عمل ہیں، اور اس عنوان کے لیے ان نورانی کلمات کو اپنا عنوان سخن قرار دیا ہے تاکہ اس ضمن میں کچھ بات آپ تک پہنچائی جا سکے. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار معارف حقہ کو نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے. در محمد و آل محمد صلوات پڑھیں. امام زمانہ ارواحنا لہ الفداء بہت بڑے مسائل کو حل کر رہے ہیں ان کلمات کے ذریعے سے، کیونکہ بہت سے لوگ آج اس زمانے میں اپنے آپ کو ترقی یافتہ اور ماڈرن کہتے ہیں، لہذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی آئیڈیل یا کسی بھی اسوہ اور کسی بھی الہی نمائندوں کی پیروی اور اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود باشعور ہیں، زمانہ ترقی کر چکا ہے اور سارے مطالب اور سارے مفاہیم لوگوں کی نظروں میں ہیں، لہذا
ہم اپنی زندگی کا خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو صرف اس جملے کو یہ دیکھ لیں کہ کس نے فرمایا ہے اور وہ کون تھا، ہماری ان سے کیا نسبت ہے، ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں اور وہ زمانے کے لیے کیا ہیں۔ تو شاید اس سوال کا جواب خود بخود حل ہو جائے کہ جب کائنات کا امام کی جو تمام دنیا کے وجود کا سبب ہے اگر وہ نہ ہو تو جیسا کہ حدیث میں ہے لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ ختم ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ اس کا وجود تمام نعمتوں کے آنے اور پیدا ہونے اور خلق ہونے کا سبب ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آئیڈیل اور اسوہ کی ضرورت ہے۔ اب یہ بات آپ تک پہنچی کہ ہر کسی کو آئیڈیل کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری خلقت، یہ تمیدی گفتگو ہے، تھوڑا سا سن لیجئے انشاءاللہ آگے تاکہ راستہ آسان ہو جائے۔ ہماری خلقت ہوئی ہے کہ کی گئی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ تھوڑا ساتھ ہوئیے تب بات بنے گی۔ ہماری خلقت کی گئی ہے، یا یوں کہا جائے ہم پیدا ہوئے ہیں کہ کیے گئے ہیں؟ ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ جب ہم پیدا کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے کیا ہے، ٹھیک؟ جو کیا جاتا ہے بغیر فائدے کے، جو بھی ہو جائے وہ الگ چیز ہے کہ بھائی مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، ہو گئے میں اختیار نہیں ہے، ہو گیا، لیکن کیا جانا یہ تو با اختیار ہے۔ اور جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں سب اہل بیت کے چاہنے والے، اور اتنی عظیم نعمت ہمارے سپرد ہوئی ہے نسلاً بعد نسل کہ ہم اپنے آباء و اجداد پر فخر کریں تو کم ہے کہ انہوں نے یہ محبت اور یہ ولایت اور یہ عظیم نعمت ہمارے سپرد انہوں نے کی ہے۔ اب ہم لوگوں کو اس سے تھوڑا آگے جانا چاہیے۔ اسی لیے بڑا مشہور جملہ ہے کسی مرجع وقت کا کہ کہا گیا، مجلس میں ایسے ہی بیٹھے تھے لوگ، تو ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ آگے چلیے۔ تو انہوں نے جب وہ بات ان کی سنی کہ وہ کہہ رہے ہیں آگے چلیے، تو کہا مجلس ہو گئی۔ تو لوگ دیکھنے لگے، کہنے لگے یہی تو میں کہنے آیا تھا کہ جہاں کل تھے اس سے آگے چلیے۔ تو مجلس کا ہدف یہی ہے کہ جہاں تھے وہاں سے آگے چلیے۔ یہ چیزیں ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے والدین نے ہمارے سپرد کر دی ہے، ابھی ہم کو اس سے اور آگے جانے کی بات ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ جہاں تھے وہاں سے آگے اگر چلے گئے تو سمجھیے کہ مقصد حل ہے، لیکن اگر وہیں رہے تو مولا نے میرے فرمایا ہے کہ جس کا 2 دن ایک جیسا ہو وہ گھاٹے میں ہے، جس کا 2 دن ایک جیسا ہو وہ گھاٹے میں ہے۔ لہذا یہ ہم پیدا ہوئے نہیں ہیں، ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ آج تک کوئی کام بغیر فائدے کے کیا نہیں۔ اگر کوئی بینیفٹ فائدہ نہ ہو، اگر کوئی کہے کہ میں تو بغیر فائدے کے کام کرتا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ بیوقوف مت بناؤ۔ آج تک تو کوئی ایسا ملا نہیں کہ جو یہ کہے، یا ہم ہی پھر کہنے لگیں گے وہ عجیب بیوقوف ہے، فائدے والا کام کرنا چاہیے تو نقصان والا کر رہا۔ تو یہ ہماری عقل کتنی ہے؟ تھوڑی سی عقل، خدا کے مقابل میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو جب ہم تھوڑی سی عقل رکھ کر اپنے آپ کو سمجھدار کہتے ہوئے بغیر فائدے کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں تو پروردگار کیوں کرنے لگ گیا؟ اور اگر پروردگار نے فائدہ رکھا ہے یا فائدے کے تحت پیدا کیا ہے تو وہ فائدہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کیا یہی زندگی تھی کہ آئے، پیدا ہوئے اور 60-70 برس، اب تو کم بھی ہو گئی عمریں، پہلے اور بھی ہوتی تھی،
इतना जिए, बैंक बैलेंस और हाथी घोड़ा और गाड़ी और फला ढेका जो कुछ किया कहे और खत्म हो गई बात। जैसे कि बहुत सारे नजरियात रखने वाले दूसरे मज़ाहिब हैं, क्या यही था? तो ये तो कोई हदफ नहीं हुआ, कोई मतलब मकसद नहीं हो, कोई एम नहीं है, तो फिर कौन सा हदफ है? क्या परवरदिगार कमाल तक ले जाना चाहता है और इसीलिए उसने फितरत में रख दिया है। जो चीजें हमको बाई नेचर मिली हैं उसको कहते हैं फितरत, और वो खुदा ने डाली है। हर किसी को लगता है सच बोलना अच्छा है ना, और अगर इसको चेक करना है कि फितरत में क्या है तो बच्चों को देखो, वो जो कर रहे हैं उन पे हमारा रंग नहीं चढ़ा है। अभी वो सच भी बोल रहे हैं, अभी वो झगड़ा करते हैं तो मिल भी जाते हैं, अभी वो बहुत ज्यादा किसी खिलौने से दिल नहीं लगाते हैं। ये सब उनमें क्वालिटियां हैं जो बाई नेचर हमको परवरदिगार ने हमारे अंदर डाली। वो तो हमने उन्हें सिखा दिया कि नहीं, सच झूठ भी बोला जा सकता है, हाँ दुनिया से दिल भी लगाया जा सकता है। हाँ उसने हमको गालियां दी तो हम 3 गालियां दे के बरसों से उससे झगड़ा करके बैठ, ये सब हम लोगों ने उनके ऊपर चढ़ाया, वरना वो जाती तौर पर फितरी तौर पर बाई नेचर परवरदिगार ने हमें कमाल तक ले जाने के लिए खल किया था। तो ये कमाल किस बला का नाम है? क्या अशरफुल मखलूकात का ताज हमें दिया गया है, अशरफुल मखलूकात। हाँ, और ये अशरफुल मखलूकात यानी सारी मखलूकात से अफजल है। किस बुनियाद पर भाई? फरिश्तों ने यही एतराज कर दिया था कि ये परवरदिगार, ये लोग तो जाके वहां खुनैसी और ये वो, परवरदिगार ने कहा जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इसका मतलब हमारी मंजिलें कुछ और हैं। तो ये कमाल कहां से हासिल होगा, कैसे हासिल होगा? एक बात ये कि एक उसवा आइडियल की सबको जरूरत है। दूसरी ये कि क्यों? क्योंकि हम खल किए गए हैं वहां तक जाने, बुलंदियों तक जाने के लिए। और नहीं मालूम आपने पढ़ा है, सुना है, नहीं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हदीस जो आखिरी इमाम के ज़ुहूर के मौके की है वो ये कि जब हजरत का ज़ुहूर होगा तो 25 हरफों का इल्म और आएगा। अभी 2 हरफों में पूरी दुनिया सिमटी हुई है, और इन 2 हरफों में इतना हम नादान है कि ये अदना सा मोबाइल, इसके सारे फंक्शन नहीं जानते। भले उसमें 24 घंटा खर्च हो जाए मगर सब कुछ उसका नहीं जानते। ये सिर्फ 2 हरफों में, और इसी 2 हरफों में आज तक की इंसानियत, तमाम अंबिया औलिया सब इसी में सिमटे हुए हैं। अभी 25 हरफों का इल्म आना बाकी है। जब ये 2 + 25 हो जाएगा, 27 हरफों का जब इल्म आएगा, तब इंसान तय्युल अर्ज़ भी कर सकता है, तब इंसान हथेलियों को देखकर अपने मज़ामीन पढ़ सकता है, तब इंसान खैरात, ज़कात और खुम्स रुकू में शरैया लेके टहलेगा कि भाई कोई ले ले। जी हमको वहां तक जाना है अशरफुल मखलूकात। मैं आप बात अपने दोस्तों से कहता हूं, अपने सुनने वालों से, कि भैया अगर उस जमाने का कोई और बेनिफिट नहीं लेना है तो कम से कम इसी तरक्की को देखने के लिए इंतजार करो और उस हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर की दुआएं कर लिया करो। सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो उस जमाने वहां तक जाना, ये तो यही है, ये कमाल है, इंसानियत का कमाल। कहते वहां क्या होगा? कहते वो ऐसा जमाना है, आज जो टेक्नोलॉजी, एनर्जी जो हमको मिलती है धूप से, सूरज से, ये सूरज अगर एनर्जी न दे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजियां नहीं बन पाए। तो ये कहां से? सूरज से। कहते जब हजरत का ज़ुहूर होगा तो इस मादी सूरज की जरूरत नहीं रहेगी। जी हकीकी सूरज जब ज़ुहूर कर जाएगा तो इस सूरज की जरूरत नहीं रहेगी। सारी एनर्जियां उनके वजूद बाबरकत से जाहिर होंगे, लोग उससे फैज़याब होंगे और यूज करके फायदा उठाएंगे। अजीजाने गिरामी, हमको वहां तक जाना है, तो कमाल तक जाने के लिए, और ये फितरत में हमारे कौन है यहां जो ये कहे कि मैं तरक्की नहीं करना चाहता? हर आदमी कहता है, यही फितरत की आवाज है। हर आदमी दुनिया में जैसा भी हो वो ये, क्योंकि नेचर खुदा ने बनाया है, उसमें मजहब की कैद नहीं है। नेचर को देखने में, नेचर को देखने में मजहब और छोटे बड़े बड़ों का नेचर खराब हो जाता है, मगर
جب ابتدا ان کی ہوتی ہے وہاں تک تو پروردگار کی وہ ڈالی ہوئی یہ قوت اس میں کما کہو یعنی ظاہر ہوتی ہے. لہذا ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کمال پر جاؤں، ہر آدمی کی یہی خواہش ہے. تو کمال پر جانا ہے یہ ہماری خواہش ہے. اس کے لیے 3 کام کرنا پڑے گا. ایک تو شوق، دوسرے وہ صلاحیت ہم میں ہے کہ نہیں ہے، اور تیسرے محنت. 2 تک تو سب ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ پروردگار نے سب کو باصلاحیت بنایا ہے. اللہ وہ جو باصلاحیت مثلا کسی کی زبان نہیں ہے اس کا ریزن پروردگار نہیں ہے، اس کے ریزن ہم ہیں. ہم لوگ کبھی سمجھتے نہیں ہیں. ہم دستورات اسلامی پر باقاعدہ جب عمل نہیں کرتے تو اس طرح کی باتیں ہمارے خود فیملی اور ہمارے ارد گرد ظاہر ہوتی ہے. تو اس کے ریزن پر ورنہ اس بچے کی کیا خطا ہے بھائی، وہ گونگا ہو گیا، پروردگار ظالم تو نہیں معاذ اللہ. لہذا اس کا ریزن بھی ہم ہی ہے. خیر وہ ایک الگ بحث ہے. مطلب یہ کہ شوق ہونا چاہیے کہ مجھے کمال تک جانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صلاحیت ہونی چاہیے. صلاحیت، ہر دانے میں اتنی قوت پروردگار نے رکھی ہے کہ وہ پیڑ بن جائے. ہر دانے. لیکن میں تو ایسے ہی بات کروں گا، آپ سبحان اللہ کہیں نہ کہیں، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. ہر دانے میں پروردگار نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ درخت بن جائے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کب اس دانے کو زمین کے حوالے کرنا ہے. یہی ہم کو کہا، یہی کرنا ہے ہم کو. اور باقی اس دانے میں وہ کوالٹی ہے، پروردگار نے اتنی قوت رکھی ہے. اور یہی سمجھ کر جب کسان ڈالتا ہے تو عربی میں اور حدیثوں میں اس کو کہا گیا، قرآن میں بھی فلاح کہتے ہیں یعنی کامیاب ہو جانے والا. جی، ان کو کامیاب ہو جانے والا کہا جاتا ہے. کیوں؟ وہ ایک دانہ ڈال کر سینکڑوں دانے پیدا کر لیتا ہے، تو یہ کامیاب ہے. جی، تو صلاحیت ہے سب میں. شوق بھی ہے کیونکہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں ترقی نہ کروں، اور یہ صلاحیت بھی سب میں ہے کیونکہ اعضاء و جوارح درست ہے، یعنی ہے صلاحیت، کیپیسٹی ہے. اب اگلی بات جو ہے تیسری، وہ محنت ہے. ہاں، اسی میں ہم لوگ تھوڑا مار کھاتے ہیں، اسی میں ہم لوگ مار کھاتے ہیں. اور نہیں معلوم یہاں آ کر کس کے ہم مضمون پڑھنے لگتے ہیں. قرآن نے تو کہا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہ کچھ نہیں ہو سکتا جو کہ وہ کوشش نہ کرے. تو پھر قرآن اہل بیت اطہار، بھئی ان کو کیا پڑی تھی؟ وہ باغ میں جا کر پانی ڈال رہے ہیں، درختوں کی سینچائی کر رہے ہیں. ان کو کیا پڑی؟ ایک آدمی کہتا ہے امام کو دیکھ کر کہ امام جواد غالباً کہ کتنا آپ کو دنیا چاہیے کہ اتنی محنت کر رہے ہیں اس دھوپ میں. مولا نے کہا کہ یہ میں اپنے لیے نہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے. یہ میرے چاہنے والوں، محنت کرنے سے گھبراؤ نہیں. جب ہمارے ائمہ اطہار کہ جنہوں نے ہاتھ دھو دیا، جس کو یہ کہا جائے کہ ہاتھ کا دھون ہیرے جواہرات میں بدل جاتا ہے، وہ کام کرتے ہیں تو ہم کو محنت کرنے کی دعوت دی جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو تیسرا کام جو مست ہے، ورنہ صلاحیت بھی ہے، شوق بھی ہے، لیکن اگر یہ نہیں پایا گیا محنت، تو چمتکار ہونے والا اب نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں جو صلاحیتیں، جو علم، جو معرفت، جو یہ سب انرجی وغیرہ یہ جو آتی ہیں، اس میں ہاں وہ بھی ہے ایک گزینہ، ایک کسبی. پہلی کلاس پڑھا، دوسری پڑھا، تیسری پڑھا، چوتھی پڑھا، 5ویں، 9ویں، 10ویں، اور اب پہنچے گریجویشن اور ڈاکٹر بن گئے مثلا. تو یہ ایک کسبی ہے، دھیرے دھیرے سیکھ کے گئے. ایک وہبی علم ہے، لیکن ہم لوگوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے، نہ اسی زبان ہے، نہ ایسا کردار ہے کہ پروردگار سے دعا کرو پروردگار یہ دے دے. دیا ہے، یعنی اس میں دو رائے نہیں ہے. خداوند عالم نے دیا ہے، تبھی تو یہ گزینہ بنا کہ وہبی علم بھی ہوتا ہے، وہبی معرفت بھی ہوتی ہے، وہبی خزانے بھی مل سکتے ہیں، وہبی ساری قوت پروردگار دے سکتا ہے. لیکن ہمارا کردار وہاں تک نہیں ہے.
پتہ نہیں میں اپنا کہوں، آپ کا ماشاءاللہ ہو سکتا ہے، میں اپنی بات کہوں کہ ہماری زبان میں وہ اثر نہیں ہے، ہمارے کردار میں وہ انداز نہیں ہے، ہم وہ نہیں ہیں۔ اور جس کے پاس تھا انہوں نے دنیا کا سفر جنت تک گھنٹوں میں طے کر لیا۔ کربلا والے اس کی بارش مثال ہے جی۔ اور یہی دنیا میں وہ ایک آدمی تھا، جب مولا نے کہا کہ کیوں میرے جان کے پیچھے پڑے ہو، کہ اب تو بات ہو گئی ہے، وہ مجھے یہ دیں گے، وہ دیں گے، وہ دیں گے، میں دے دوں گا، مگر وہ میرے جان کے کنبے کو تہس نہس کر دے گا۔ میں ضمانت لیتا ہوں، میں باغات دلاؤں گا جنت کے، اپنے نانا سے کہہ کے شفاعت کروں گا، مگر آپ تو کہتے ہیں وہ تو ادھار ہے، ہاں میری تو مجھے نقد چاہیے۔ مولا نے کہا تھوڑا صبر کرو، شب عاشور آئی، سب کو بلایا، آ جاؤ میرے صاحب، یہ دیکھو یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارا، یہ دنیا کو دکھایا کہ تم ادھار سمجھ رہے تھے، ہم اہل بیت کسی کا ادھار نہیں رکھتے۔ ہاں زہیر تمہارا مقام یہ، حبیب تمہارا مقام یہ، مسلم ابن اوسدہ، یہ دکھانے کا مطلب ہی یہ تھا، وہ ملعون سن لے کہ ہم اہل بیت کسی کا ادھار نہیں رکھتے ہیں، جو آیا ہے وہ لے کے جائے گا۔ اہل بیت اطہار اتنے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ کردار کہاں سے آئے گا کہ جو آیا تھا ان کا نمائندہ بن کر لجام فرض پہ ہاتھ بھی ڈالا، مگر مولانا کی ایک بات سے وہ ایسا منقلب ہوا کہ جہنم سے جنت کی طرف آ گیا۔ تو وہ بھی عطا بھی ہے، وہ بھی تمام کردار بھی ہے، وہ بھی علم بھی ہے، وہ بھی معرفت بھی ہے، وہ بھی خزانہ بھی ہے، لیکن ہمارا کردار اگر اس حد تک پہنچ جائے تو شاید ہم اسی میں خوش ہو جائے، اے مولا آنکھیں لے لو مجھے نہیں چاہیے، وہی اندھی آنکھیں کافی تھی، ابو بصیر کہلائے، کیوں نہیں چاہیے؟ یہی ہے کہ جب ہماری معرفت وہاں تک پہنچ جائے، لیکن یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چمتکار نہیں ہونے والا ہے، اس کے لیے کام کرنا پڑے گا چیز میدان میں بھی۔ اور ہر چیز کی جان بہت اندر ہوتی ہے، اس کی جان کہاں ہے بتا پائیں گے جو لوگ جانتے ہیں؟ بہت جب کھولتے اندر پہنچیں گے تو وہ پوائنٹ ملے گا۔ اگر کسی پہ تسلط حاصل کرنا تو اس تک جانا پڑے گا، جس فیلڈ میں ہو آپ، دنیا کے جس فیلڈ میں اگر اس کے ماہر اور اگر اس میں کامیاب اور کمال تک جانا چاہتے ہو تو اوپر نہیں جان ہوتی، جان بہت اندر ہوتی ہے۔ جان پانے کے لیے جان لگانی پڑتی ہے، بچوں کے لیے ہے۔ ایک میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور بچوں، یہ سن لو، اگر دنیا میں کامیابی چاہیے تو جان لگانا پڑے گا، تب اس تک پہنچیں گے کہ جہاں اس شے کی جان ہے۔ اگر یہ نہیں کیا گیا تو ٹھیک ہے، چلتی رہے گی گاڑی، مگر وہ کمال نہیں ملنے والا ہے۔ تو تین باتوں کو ہر آدمی چاہتا ہے، شوق ہے، صلاحیت بھی ہے، مگر محنت نہیں کر پاتا، نتیجے میں جہاں کل تھا وہیں آج بھی ہے، نتیجے میں ممکن ہے پیچھے بھی ہو جائے، اگر اتنا بھی رکا رہے تب بھی کچھ حد تک غنیمت ہے، لیکن لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اور اب آئیے جس حدیث کو میں نے عنوان کلام میں کہا ہے، اس بیوی کی زندگی دیکھ لیں کہ کیا ہے، کیسے کمال ملتا ہے اور کہاں سے ملے گا۔ الحمدللہ ہم مذہب حقہ پر ودیتاً اور نسلاً بعد نسل ہیں کہ ہم کو کچھ ڈھونڈنا نہیں۔ آج کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی میٹر، کوئی بھی چیز آپ کو دین سے، شریعت سے، اہل بیت کی زندگی سے جب لینا ہے، حاضر ہے، حاضر ہے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اس مسئلے اور اس میٹر پہ کوئی منبع نہیں ہے، کوئی اس کا جواب نہیں ہو، ہے ہی نہیں۔ یہ اہل بیت کا کرم ہے۔ اس 211 ہجری میں پیغمبر کی وفات اور شہزادی کی بھی وہی 75 دن کے بعد اور 95 دن کے بعد، 11 ہجری سے لے کر 255 ہجری سب کچھ دے دیا۔ انہوں نے زحمتیں اٹھائیں، کوڑے کھائے، کرکٹ تانے دیے گئے، ستایا گیا، مارا گیا، زہر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، بچوں کو مارا گیا، سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہم انسانوں کی ریکوائرمنٹ تھی اس کو پورا کر دیا۔ ایسے دور سے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، ایسے دور سے ہم کو ہماری ضروریات کی چیزیں مہیا کرا دی ہے کہ ہم سوچ نہیں تھے۔ مولا نے 7ویں امام یا 8ویں امام کا زمانہ، انہوں نے اپنے کسی صحابی کو ایک ڈنڈا دیا، لکڑی عصا ٹائپ، کہ یہ جاؤ فلاں جگہ ہمارے وہ وکیل ہیں ان کو دے آؤ۔
वो लेके चला अपनी गाड़ी से, खच्चर, गाड़ी कह रहा हूं, खच्चर या घोड़ा कुछ था, सवारी से, और रास्ते में उसका यानी सवारी थोड़ा इधर उधर जा रहे थे, उसी डंडे से मार दिया। अब जब वो टूटा तो अंदर से खत निकला। अब ये तो घबराया कि ये मतलब वापस आया, मौला ऐसा ऐसा हो गया, तो मौला ने फिर से उसको सही किया और भेजा, ऐसे कि कोई जान ना पाए, कोई पहचान ना पाए, कोई आपकी जान का मतलब खतरा ना हो जाए, ऐसे भेजा है। यानी कहने का मतलब यह है कि हम जिस मजहब और जिस घराने से और जिस समाज और माशरे से हमारा ताल्लुक है, वहां जिंदगी के तमाम उसूल मौजूद हैं। हमको सिर्फ थोड़ी सी बेदारी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना है, और अगर वो कर दिया गया तो फिर वो समाज, वो माशरा, वो फैमिली, वो घर, वो खुद अपनी जात, वो कमाल तक यकीनन पहुंच सकती है। अहले बैत अतहार की बातें नहीं कर रहा हूं मैं, उन असहाब की भी बातें कर रहा हूं कि जिन्होंने चंद साल उनके साथ जिंदगी गुजारी है और उस कमाल तक पहुंचे हैं, जिनका मौला ये कहे कि इसराफ के लिए जब बना के गवर्नर भेजा था तो कहा कि कलम के नोक को बारीक कर लो, सतरों को और कम कर लो, ताकि कागज भी ज्यादा ना लगे और रोशनाई भी ज्यादा खर्च ना हो। ऐसे तालीम ऐसे दी है अपने उन हुकूमत में रहने वाले गवर्नरों को, और वही ये कहता है कि अगर अंधेरी रात में चूंटी के मुंह से जौ का छिलका मैं जुल्म के हिसाब से छीन लो, ये मुझे अली से नहीं हो सकता। जी, इन लोगों ने इतना रहमत उठाकर इस पैमाने पर लाकर इंसानियत को रखना चाहा है, काश रख पाते। लेकिन हमेशा जो लोग बातिल ताकतें या बातिल राह पर गामजन होते हैं, वो हमेशा वो हक के चोर, हमेशा दुश्मन उसका नहीं होता जिसका घर लूटना है उसे, उसका होता है जो जगता रहता है। जी, चोर हमेशा उससे दुश्मनी साधता है और उसकी जान का प्यासा होता है जो जगता रहता है कि ये सो जाता, ये चला जाता, तुम्हें चोरी कर लेता। यही है अहले बैत अतहार ने जो पैगाम पहुंचाने की कोशिश की थी, इनको भला नहीं लगता था कि वो पैगाम पहुंच जाए, लिहाजा इन्होंने उनको कैद में रख दिया, उन पर जुल्म किया, उनको सताया, उनको उनकी जान के प्यासे हुए और आखिर तक जान ले ली ये। लेकिन उन्होंने उन ज़वात मुकद्दसात ने सब कुछ दे दिया तो जो इंसानियत को जरूरत थी और है, लिहाजा हमको सिर्फ आंख खोलकर, लिहाजा आइडियल की सबको जरूरत है। आइडियल बनना और बनाना ये हमारे अख्तियार में है, बनने की तो बन चुके हैं, हमको सिर्फ तलाश करना है। और इसी मसले को मैंने ये जुमला कहा था कि हमारे इमाम ने हल कर दिया है कि हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इसकी यानी जिसको कहा जाए कि आइडियल सबको चाहिए, चाहे वो अपनी इस दुनियावी जिंदगी की, चाहे वो उखरवी जिंदगी, हर एक को चाहिए। मैं, आप मुझे जानते हैं, मेरा काम बच्चों से बहुत रहता है, हुसन दीनी क्लास और दीनी मकातिब से। मैंने अपनी इस लाइफ में 2 बच्चे ऐसे देखे कि जो मुझे लगता है इतने इतने बड़े थे मगर बोल नहीं पाते थे। तो मैंने उससे कहा कि जरा बाहर से निकालो जबान ठीक थी मगर वो पानी नहीं कह सकता था। तो मैंने रीजन पूछा कि भाई ये क्या चक्कर है, क्या इनके माँ बाप गूंगे हैं? तो मैंने कहा अच्छा। फिर ये जहां रहते हैं वो पूरी बिल्डिंग गूंगों की है, वो पूरी बिल्डिंग गूंगों की है, इसके माँ बाप गूंगे हैं। उनको जब कुछ चाहिए होता है तो वो वही इशारा करते हैं, या की जो जबान है कि मोमल कलमात निकलते हैं, तो ये भी वही सीखे हैं। ये कभी उनके दरमियान नहीं रहे हैं कि जो लोग साफ सुथरा बोल लेते हैं। जी, इसका मतलब क्या हुआ कि हर आदमी को हम लोग असल में चूंकि होता जाता है इसलिए बहुत ज्यादा इन चीजों पे तवज्जो नहीं देते, वरना कभी कभी ये बोला जाता है कि ये लड़का बिल्कुल अपने अब्बा की तरह है।
پڑھتا ان کی طرح ہے، بولتا انہی کی طرح ہے، نماز انہی کی طرح پڑھتا ہے، اس کے ابا بھی صحیح پڑھتے. یہ کیا ہے؟ کہا یہ سیکھا ہے اسی گھر میں رہ کے، جو وہ کرتے تھے، جیسے جیسے وہ کرتے تھے، جس نے سیکھا ہے. اگر وہ کیریکٹر نہ ہوتا تو نہیں سیکھ پاتا، اگر وہ کیریکٹر نہیں ہوتا تو نہیں سیکھ پاتا. یہ محسوس نہیں کرتے. ہم کو اس کی توجہ، اسی لیے کہا گیا ہے کہ بچے زبان سے کم کردار سے زیادہ سیکھتے ہیں. لہذا کردار اپنے گھر میں ایسا بنائیے کہ بچے سیکھ لیں، اور اگر ہم نے وہ نہیں بنایا تو ٹھیک ہے، وہ وہی سیکھیں گے. لہذا اگر 100 دن یہ کہتے آئے کہ سچ بولو سچ بولو سچ بولو، اور ایک دن کوئی ملنے آیا تو کہہ دو کہ بابا نہیں ہے گھر پہ، تو وہ تو اب جان لیا کہ نا کہ جھوٹ بھی کبھی بولا جاتا ہے. جو آپ اب تک 100 دن کہلواتے رہے وہ آج ایک دن میں سب پر پانی پھر گیا. لہذا یہ کیریکٹر جو ہمارے اندر ڈیولپ ہوا ہے، یہ ہمارے چچا کی طرح، ماموں کی طرح، نانا کی طرح، یہ کہاں سے کہا؟ اس کو ہم نے محسوس نہیں کیا، لیکن اس نے وہیں سے پڑھا ہے، اس نے وہیں سے درک کر لیا ہے. مطلب یہ کہ ہر آدمی کو کیریکٹر کی ضرورت ہے آگے بڑھنے کے لیے، ہر آدمی کو. اب یہ اپنی اپنی قسمت ہے کہ کس کو اپنا آئیڈیل بنا لیا جائے. وہ لوگ کہ جو اچھا ہم پیدا جو ہوئے دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، یہ پہلے کہہ چکا ہوں، ہم کو وہاں بھی جانا ہے. تو ہمارا آئیڈیل کون سا بہتر ہوگا کہ جو اس دنیا کے ساتھ ساتھ وہاں بھی کام آ جائے. اب یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ کس کو آئیڈیل بنانا ہے. صرف دنیاوی، اچھا دنیاوی جو آئیڈیل ہوتے ہیں نا، ہیئر اسٹائل ایسے، تو پینٹ کے کٹنگ ایسے، تو کپڑوں کی ڈیزائن ایسے، یہ چند سال آپ خود ہی دیکھیں بدل جاتا ہے. جب ان کی توتی بولتی ہے تو ان کی ساری اسٹائلیں لوگ فالو کرنے لگتے ہیں، آئیڈیل ماننے لگتے ہیں. لیکن چند ہی دن میں جب وہ فلاپ ہوتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے. تو دنیاوی جتنے بھی کیریکٹر ہیں وہ چند دنوں کے ہیں، لیکن وہ کیریکٹر کہ جس کو ہمارا امام کہہ رہا ہے جی، وہ دنیا میں بھی کام آنے والا ہے، آخرت میں بھی کام آنے والا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. لہذا ہمیں یہ مسئلہ آسان ہو گیا ہے کہ میرے امام نے خود کہا کہ ہمارے لیے رسول اللہ کی بیٹی اسوہ حسنہ ہے. کیوں کہا؟ یہ ایک مسئلہ ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان سے بڑا کوئی ہے نہیں دنیا میں. ان کی خلقت 2 خلقت ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ خلق اللہ یا خلق فاطمہ یا خلق بنور فاطمہ قبل ان یخلق الارض والسماء یا السماء والارض. زمین و آسمان سے پہلے جناب فاطمہ کے نور کی خلقت ہو چکی تھی، ہے نا. یا دوسری حدیث میں کہ آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے جناب سیدہ کے نور کی خلقت 1000 سال پہلے خلقت ہو چکی تھی. ان کی خلقت بھی 2 ہے، اور وہ بھی یعنی آغاز میں. اچھا ایک بات اور کہہ دوں اسی ضمن میں، ہم لوگ پروردگار کو جو پہچانتے ہیں کیسے؟ اللہ ایک ہے، پنجتن 5، امام 12، یہ خدا کے وجود کو جو ثابت کرتے ہیں. وہ گڑیا کی چرخے والی مثال بہت مشہور ہے نا، کہ دیکھو خدا ہے، چونکہ جب میں چرخہ چلاتی ہوں چلتا ہے. تو یہ ہم لوگ کیوں؟ اگر یہ سب چیزیں بعد میں خلق ہوئی نا، لیکن اہل بیت جو پہلے تھے یہ کیسے سمجھے تھے خدا ہے؟ جی جب اس بات کو آپ سمجھنے جائیں گے نا، تب ان کی عظمت کا اندازہ ہوگا کہ جو آدمی سمجھ نہیں پاتا اس کے لیے مثال کی ضرورت ہے. اس کے لیے مثال. اہل بیت اتحاد جب زمین و زمان نہیں تھے تب سے اور خدا کی بندگی کر رہے ہیں. لہذا اگر ہمارے لیے کوئی آئیڈیل بن سکتا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں. امام وقت کہہ رہا ہے، رسول زمان کہہ کے گئے ہیں. امام حسن عسکری نے فرمایا ہے کہ ہم لوگ پوری دنیا پر حجت اور ہمارے اوپر ہماری جدہ حجت ہے. کہا مطلب اس کا؟ جی ان سے بڑا کوئی. ان کی خلقت کا جب میٹر آیا دنیاوی خلقت کا، تو 2 روایتیں ہیں. ایک یہ کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ 40 دن گھر میں جائیے اور دن میں عبادتیں، رات کو
عبادتیں، دن میں روزے، یہ چلتا رہا۔ 40واں دن جب آیا تو وہاں سے غذا آئی اور یہ حکم ہوا، اب تک جو افطار کرتے تھے پیغمبر، وہ سب کو بھائی آ جائیے، آپ بھی آ جائیے، کیونکہ وہ اخلاق کا پیغمبر ہے۔ اس نے خود فرمایا ہے میں مبعوث کیا گیا تاکہ اخلاق کو کمال تک پہنچا دوں۔ تو جو ان کو کھاتا دیکھتا تھا اس کو بلا لیتے تھے، آؤ بھائی آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے۔ لیکن یہ 40واں دن جب آیا اور وہاں سے افطار کا سامان آیا، پانی اور آب و دانہ، تو یہ حکم ہوا آج دروازہ بند کر کے کھائیے۔ جی یہ نور فاطمہ کو ہدیت کرنا تھا پروردگار کو، لہذا ہر کسی کا، اور اس پیغمبر کو بھی آسانی سے نہیں دے دیا، 40 دن کی ریہرسل ہے، 40 دن مشق کروایا، تمرین کروایا، تب جا کر وہ غذا آئی اور پیغمبر نے کھایا اور پھر مصلی بچھایا۔ پروردگار کی طرف سے جبریل آئے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا آج نماز نہیں پڑھو گے، آج اپنے گھر جاؤ، آج اپنے گھر جاؤ، اور جو نور پروردگار غذا کی شکل میں آپ کے اندر آیا ہے اس کو آپ منتقل کرو۔ لہذا یہ 40 دن ایک روایت، اور لیکن یہاں سے ایک جملہ کہے بغیر نہیں آگے جا سکتا کہ نبی کو 40 دن اتنی عبادتیں کروائی پروردگار نے اور اتنی ریہرسل کروائی، کتنے لمحوں کے لیے اس نور کو اپنے اندر حمائل کرنے کے لیے؟ 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، یا ایک رات۔ لیکن یہ بطن رحم جناب خدیجہ میں کتنے دن سے نور رہا؟ جی یہ سمجھنے تب عظمت کا قائل اور اقرار ہوگا کہ اس نبی کو، کہ جس کی عبادت پاکیزہ، جس کی روزے اور نماز اور دعائیں کمال پر تھی، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی ٹپڑی کرنے جائے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا کہ نبی کی نمازیں کیسی، روزے کیسے، حج کیسے، خیرات و زکات کیسے، دعائیں کیسی۔ پھر بھی نبی کو کہا گیا کہ آپ یہ کام کرنا ہے، لیکن اس بیوی کی عظمتوں کو کیا کہنا؟ پروردگار دیکھتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے اس کو اس کی جزا۔ بھئی اس وقت بیوی خدیجہ نے پیغمبر پر اور خدا پر ایمان کا اقرار کیا، عملی نمونہ پیش کیا، اے محمد یہ جو امانتیں سب مال آپ کے ہیں۔ یعنی اسلام جب گھٹنیوں چل رہا تھا، اگر کوئی مدد کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کے کمال پر ہے، اور اس کی وجہ سے جناب خدیجہ کے شکم اور رحم میں یہ نور 9 مہینہ، اور یہی نہیں باتیں بھی کرتا تھا ان کی بھی، اور بہت ساری خواتین نے تو بائیکاٹ کیا کہ بھئی آپ نے بات نہیں سنی اور یتیم ابو طالب سے آپ نے شادی کر لی۔ جناب خدیجہ یتیم ابو، چھٹے امام سے حدیث ہے اصول کافی میں، دیکھیے پیغمبر کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، لیکن اس میں ان عورتوں کی طرف سے جو تانے آئے کہ آپ نے یتیم ابو طالب سے شادی کیا لہذا ہم آپ کے ہاں نہیں آئے جائیں گے۔ ابو طالب یعنی اب اس کا علماء بیان کرتے ہیں جناب ابو طالب نے پیغمبر کے ساتھ ایسا سلوک پیش کیا کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کے ساتھ پیش کرتا ہے، کہ پتہ نہیں چلا کہ یہ بھتیجا ہے کہ بیٹا ہے۔ لہذا عرب کی وہ خواتین یہ تھا نا۔ اچھا میں کہتا ہوں اچھا ہوا کہ انہوں نے بائیکاٹ کر ہی دیا تھا، ورنہ یہ اخلاق کا پیغمبر کیسے اپنے گھر سے بھگاتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نور جو پروردگار کی طرف سے ابھی رہنے جناب خدیجہ نے آئی، اس کا وجود ظاہری جب اس دنیا میں آئے گا تو کسی ایرے غیرے کی چہرے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ کیا دلیل ہے؟ کہا دلیل پیغمبر نے کہا ہے کہ ان کا کف علی ہے، اگر علی نہ ہوتے جن کا کوئی کف نہ ہوتا۔ علی کی ولادت جب خانہ کعبہ میں ہوئی تو کون تھا؟ جی کوئی دنیا کی خاتون نہیں تھی، ساری آسمانی خواتین، حوریں، مریم، آسیہ، حوا، یہ سب آئی تھی فاطمہ بنت اسد کی مدد کرنے کے لیے، اور وہاں سے سارے کپڑے اور جو ضروریات تھی سب وہاں سے آئی تھی۔ تو اب حق بنتا تھا نا کہ جو ان کی کف ہوگی اس کے یہاں بھی یہ دنیاوی خواتین نہ آئے، اور یہ اچھا ہوا کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا کہ رسول اللہ کو اپنے گھر سے بھگانا نہیں ہوا۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ تو اتنی، اور دوسری روایت جو ہے وہ یہ کہ پیغمبر کو معراج پر بلایا گیا کہ یہ معمولی عطیہ نہیں ہے، یہ معمولی تحفہ نہیں دینا ہے، لہذا آپ کو آنا پڑے گا۔ اور آیا اور آئے اور لے جا کر
کہتے ہیں شجر طوبہ سے وہ پھل کھلایا گیا۔ اب آیت اللہ وحید خراسانی لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ درخت میں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا، غرست بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا وہ درخت شجر طوبہ، اور پیغمبر کا فرمان ہے کہ میں نے ایسا درخت نہیں دیکھا۔ مطلب کیا ہے جی؟ میں اگر کہوں کہ یہ میں نہیں جانتا یا میں نہیں دیکھا تو بھئی آپ جانتے ہی کتنا ہو، لیکن اگر امام رسول کہے کہ میں نہیں جانتا، اس کا مطلب دنیا میں ہے نہیں وہ، اس کا مطلب اس کی خلقت نہیں ہوئی ہے، ورنہ اگر ہوتا تو جانتے۔ اس لیے کہ ان کے لیے یہ پردے، یہ دیواریں، یہ کچھ ہے نہیں ہے، وہ جیسے سامنے دیکھتے ویسے پیچھے بھی دیکھتے، جیسے حاضر جانتے ویسے غائب بھی جانتے ہیں۔ لہذا اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا درخت نہیں ہے تو نہیں ہے، میں نہیں جانتا، میں نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب اس کا وجود نہیں۔ تو اس درخت کا پھل کھلایا گیا اور پھر اس کے بعد نور جناب سیدہ بظاہر اس دنیا میں آیا۔ یہ خلقت اس دنیاوی خلقت ہے۔ اور دلائل میں شادی بھی دو ہوئی تھی آپ کی، چونکہ مربوط ہے، ورنہ وہاں تک نہیں جانا تھا، مربوط ہے۔ ایک آدمی چھٹے امام سے کہتا ہے اے مولا آپ کی جدہ کی مہر کیا تھی؟ تو مولا نے کہا کون والی؟ دنیا والی یا آسمان والی؟ تو ایک دم سے اس کی آنکھیں کھل گئی کہ مولا مطلب کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کو اتنی معرفت نہ ہو تو وہ تو کہے گا ہی وہاں آسمان کہاں؟ دو اب ہوئے تھے، ایک عرش پر اور ایک فرش پر۔ وہاں کی جو مہر تھی ہمارا فاطمہ ربع دنیا، 1/4 دنیا کا 1/4 مہر جناب فاطمہ تھا جو عرش پر ہوئی، ان کا عقد ہوا۔ اور یہ دنیا میں کئی روایتیں 500 دینار ہے نا، 500 درہم، سوری 500 درہم، یہ دنیا میں، یہ دنیاوی مہر، وہ وہاں کی مہر تھی۔ اب یہاں سے بعض علماء پڑھتے تھے کہ اگر ولایت نہیں ہے تو نماز روزے سب بیکار۔ اسی ضمن سے یہ بات بھی ہے دنیا 1/4 جناب سیدہ کی ہے، 1/4 دنیا، کیونکہ ان کی مہر ہے، مہر پر کسی اور کا تو حق ہوتا نہیں، حتیٰ اور ارد گرد رشتے داروں کا بھی کسی کا حق نہیں ہے۔ مہر کی مالکن زوجہ ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے، لہذا 1/4 دنیا جناب سیدہ کی ملکیت ہے۔ جب تک حصہ بٹا نہیں ہوتا، تقسیم نہیں ہوتا، ڈیوائیڈ نہیں ہو جاتا، یہ آپ کا اور یہ آپ کے بھائی کا اور یہ آپ کے بڑے بھائی کا ہے اور ان کا، تب تک کسی کو حق نہیں ہے کہ اس میں آنے سے کسی کو روک دے، اور اس کی اجازت کے بغیر اس میں آپ جا بھی نہیں سکتے۔ دنیا میں کہاں 1/4 جناب سیدہ کا؟ یہ فائنل نہیں ہے، تو مطلب ہر جگہ ہی ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اب دنیا میں 1/4 اگر جناب سیدہ کا ہے تو اس دنیا میں جو ان کا محب ہے، جو ان کی غلامی کا اقرار کر رہا ہے، جو ان کی عظمتوں کا قائل ہے، جو ان کی خوشی میں خوشی، جو ان کے غم میں غم، جو ان سے اظہار محبت و الفت کرتا ہے، جو ان کے تمام کردار کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کو تو اجازت ہے بظاہر، یہی نا بھائی، آپ محبت کریں تو ٹھیک ہے، آپ یہ سامان لے جاؤ، آپ میرے دوست ہو، آپ میرے چاہنے والے ہو، تو آپ کے لیے تو جان حاضر ہے، یہ تو کم ہے۔ لیکن جو نہیں کرتا، خبردار ادھر دکھائی مت دینا۔ اے عزیزو، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر دنیاوی مال سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور ان کے مالک کی اجازت نہیں ہے تو چاہے نمازی کیوں نہ ہو قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی پانی یوز ہوا وضو کے لیے، وہ جناب سیدہ کی ملکیت ہے، زمین یوز ہوئی جناب نماز کے لیے، وہ جناب سیدہ کی ملکیت۔ اگر جناب سیدہ کی اجازت نہیں ہے، یوں کہو راضی نہیں ہے، تو آپ کا ایک عمل بھی پروردگار قبول نہیں کر سکتا۔ لہذا خوب ہوش کے ناخون جناب زہرا، ان کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے۔ پیغمبر نے، ہم لوگ کام کرتے ہیں کہ خدا راضی ہو جائے، خدا کہتا ہے میں راضی ان سے ہوں جن سے فاطمہ راضی ہے۔ جی الٹا بالکل ہے، جناب سیدہ کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت۔ تو ان کو ہم لوگ آئیڈیل بنا رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان سے بڑا کوئی نہیں، یہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ ماں کا مطلب کیا ہے؟ ام،
ओम का मतलब क्या होता है? माँ। एक माना और है असल। असल, ओम यानी असल, जड़, और आसान कर दूं जड़। उसूल दीन 5 है ना, उसी जड़ यानी उसूल दीन की जड़ें 5 है, वही जड़। पैगंबर ने कहा कि मेरी जड़ है जी। मेरी जड़ का मतलब ये है कि अगर पैगंबर भी फातिमा से अलग हो जाए जी, जुमला सिर्फ आप तक पहुंचाने के लिए है, वरना उनकी भी अजमत माशाअल्लाह, और उनकी भी अजमत के क्या कहने। हम जैसा नाचीज तो लबकुशाई नहीं कर सकता, मगर उन्हीं का सदका है, उन्हीं की अदा है जो आप तक कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश है। हाँ, अगर, और खुद पैगंबर ने भी कहा बहजतो कल्बी, मेरे दिल का सुरूर है, मेरी जान है। और ये कहा नहीं, पूरी हदीस किसा गवाह है कि कहा नहीं, जब नकाहते बदन महसूस हुआ तो पैगंबर आए, ए फातिमा नक़ज़ो-ए बदन महसूस हो रहा तो चादर दे दो। रसूलुल्लाह किसी हकीम के यहाँ जाइए, किसी डॉक्टर के यहाँ जाइए, बीबी सैयदा के यहाँ क्यों आए हैं? आपको अगर कमजोरी महसूस हो रही है तो उसका इलाज नहीं, दरे सैयदा पर आए और चादर ओढ़ कर सो गए, और सो भी न पाए कि इतने में बड़े नवासे आ गए। ए मादर गिरामी, मैं नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। ए मादर, हाँ जाओ फला कमरे में। ए बीबी, बच्चों को न भेजिए, रसूलुल्लाह आराम करने के लिए आए हैं। कहा नहीं, यही तो समझाना चाहते हैं। रसूलुल्लाह की सारी नकाहत दरे सैयदा पे आने के बाद खत्म हो गई। ये कम से कम पैगाम है। अगर दुनिया में आराम चाहते हो, अगर अमन व अमान की जिंदगी गुजारना चाहते हो, दरे सैयदा से वाबस्ता हो जाओ, चाहे दुनिया की मुश्किल हो या आखिरत की मुश्किल हो, तुम्हारी हल हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये जनाबे से पैगंबर, अच्छा पैगंबर, अच्छा बाकी इस बात निकलती जाती। पैगंबर वाहिद खतीब हैं कि जिनके बातों की गारंटी खुदा ने दी है ना, दुनिया का। और उनके यानी अइमा अतहार पैगंबर के जानशीन यानी बिल्कुल बेनफ्स ही वही है, लिहाजा बकिया अइमा पैगंबर की बातों की जमानत खुदा ने ली है। बात की, जब बात की जमानत, बात करना आसान है, काम करना, बात करना कोई भी कहीं भी मैटर दे सकता है 2-4, लेकिन आकर करके दिखाओ तब मुश्किल आती है। नहीं भाई, ये तो हम बोल रहे थे जी, करना सख्त है। जब बातों की गारंटी परवरदिगार ने लिया है तो उनके काम की जी, जो नबी करे वो सब मर्जी परवरदिगार में है, क्योंकि कहना आसान है, जब उसकी जमानत कम चीज की है तो ज्यादा की तो बदर्जे औला है। लिहाजा नबी अगर ये कर रहे हैं कि उनको जब ज़ौफ़ बदन हुआ और आन कर दरे सैयदा पर ये कहते हैं कि ए बेटी ज़ौफ़ बदन है, चादर अमानी में पहुंचे, और अब सारे बच्चे भी आए और जनाबे अमीर कायनात भी आए और खुद बीबी ज़हरा भी पहुंच गई, बकिया किसी को इजाजत नहीं। और जाने के बाद अब उनका जो मरकज तारुफ करार पाया है वो कौन है जी। ऐसा लगता यह है कि पूरा ये पैग और ये तय है, अइमा तहार का काम या अंबिया का काम हिकमतों से खाली नहीं है, हिकमतों से खाली नहीं है। लिहाजा आज नबी ये जो करके दिखा रहे हैं, ये तमाम दुनिया को पैगाम। लोग कहते हैं कि बड़ी भाई इस जमाने में बड़ी दुश्वारी है, मुसलमान ये वो भाई असल से जुड़े रहेंगे तब ना हरे भरे रहेंगे। अगर कोई दरख्त असल से कट जाए और फिर भी हरा रहे तब ताज्जुब है ना, लेकिन अगर वो सूख जाए तो ताज्जुब नहीं है। अगर वो जड़ से निकलने के बाद सूख जाए तो ताज्जुब होता है? नहीं ताज्जुब होता है। तो इस पर ताज्जुब नहीं है कि हम मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ताज्जुब इस पर है कि जिंदा कैसे हैं।
غور کیجئے گا، تعجب کیوں؟ جہاں سے طاقت و توانائی ملنی ہے ادھر کو چھوڑ رکھا ہے۔ اگر طاقت و توانائی ملنے والے منبع اور سورس سے ہم اپنے کو الگ، یا اسی سے ملتی جلتی بات والدین ہے۔ اگر انسان اپنی، چونکہ چوتھے امام نے رسالۃ الحقوق میں کہا ہے کہ باپ تمہاری اصل ہے، باپ تمہاری اصل ہے، فَإِنَّهُ أَصْلُكَ وَأَنَّكُمْ فَرْعُهُ، اور آپ اس کی فرع ہیں، یعنی شاخیں ہیں، وہ آپ کی اصل ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں تو اپنے ابا سے الگ ہو گیا۔ ارے ابا سے الگ ہو گئے مطلب زندگی ختم، زندگی ختم، کیونکہ اصل وہ ہے، اور جو کچھ بھی ملا ہے، امام کا فرمان ہے چوتھے امام کا کہ کریڈٹ اپنے باپ کو دو، اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے، اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے، اسی کو اور آگے لے کے جائیے، جو کچھ بھی جہاں پہنچے ہو یہ صدقہ اہل بیت اطہار و جناب سیدہ کا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے دنیا نہ ہوتی، نہ ہم ہوتے، نہ وہ، اور نہ کائنات ہوتی۔ اگر ہے تو جہاں بھی پہنچو شکرانہ اور اہل بیت کا ذکر کرو اور ان کی ولایت کا اظہار کرو۔ اگر چاہتے ہو زندہ رہنا اسی سے، ماں باپ سے بھی اگر کوئی الگ ہوا تو ہاں ہو سکتا ہے زندگی بظاہر زندہ دکھے لیکن وہ مردے سے بھی بدتر ہے۔ یہی حال ان کا بھی ہے کہ جو امت کے باپ ہیں، یہ ہم لوگ، ہم جو ماں باپ یا ہمارے ماں باپ، ہم لوگ ایک بیٹے کی ماں ہیں، اور ہمارے ماں باپ ہمارے ماں باپ ہیں ایک، اس سے زیادہ کے تو نہیں ہے، یا 2 4 5، یعنی اپنی بیٹوں کے باپ ہیں، لیکن جو امت کے باپ ہے، جی جو امت کی ماں ہے، رسول اللہ کی ماں ہے، یوں ہی نہیں پیغمبر نے کہا ہے کہ یہ میری ماں ہے ام ابیہا، اس کا مطلب یہ تھا کہ پیغمبر کو قرار نہیں ہے جب تک فاطمہ نہ ہو، پیغمبر کو قرار نہیں ہے، رحمت للعالمین نبی ہے، پوری دنیا کے لیے تو رحمت بن گیا، اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کے لیے رحمت کا درجہ رکھتے ہوئے فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ لہذا تعجب یہ نہیں ہے کہ یہ ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں، ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے، تعجب اس پر ہے کہ زندہ کیسے ہیں۔ اصل نعمت اہل بیت اطہار ہیں، اصل نعمت بی بی سیدہ ہیں، اصل نعمت رسول اللہ ہیں، اور اس میں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت نے جو کام کیا حکمتوں سے خالی نہیں ہے، حکمتوں سے خالی نہیں ہے۔ سب کے دروازے بند کر دو، ایک دروازہ کھلا رہ جائے۔ آیت تطہیر نازل ہوئی تو پورے اپنے اصحاب کو لے کر جاتے تھے اس گھر پر اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ جی رسول اللہ کا فرمایا ہوا بھی سنت ہے، رسول اللہ کا کیا ہوا بھی سنت ہے۔ ہونا کیا چاہیے بھئی؟ جس نے نماز روزے حج زکوٰۃ تمام احکامات شرعیہ کو دیا ہم نے اسی سے لیا ہے، اور یہ والا چھوڑ دیا۔ جی یا رسول اللہ یہ نماز شب کا وقت ہے، غور کیجئے، یا رسول اللہ یہ دعاؤں کا، سحر کا وقت تو بہت جنت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے، وہ جو نماز صبح سے پہلے ہوتا ہے، جس وقت کے لیے کہا گیا ہے کہ نماز شب کی فضیلت کا وقت ہے۔ اور اس وقت کو اگر آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھنا چاہیں، رات بھر اگر کوئی تڑپتا ہے اس وقت اسے نیند آ جاتی ہے، وہ اس وقت میں اتنے اثرات ہیں، کیونکہ وہ جنت کا وقت ہے۔ جنت میں کسی کو تکلیف نہیں نا، اگر جو پہنچ جائے اللہ کرے سارے پہنچے، تو وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، تو وہ وقت ملتا ہے۔ سحر کا وقت جو نماز صبح سے پہلے والا ہے وہ جنت کے وقت میں سے ملتا ہے، لہذا اگر رات بھر بے چینی رہی ہے تو اس وقت آنکھ لگ جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے۔ جی اس وقت رسول اللہ اپنے صحابہ کو لے کر آ رہے تھے کہ اس در کو سلام کرو، اس در کو سلامی کے لیے کیا پیغام ہے کہ اگر ان کی ولایت آ گئی نا تو نماز بھی قبول، روزے بھی قبول، عبادتیں بھی قبول، تسبیحیں بھی قبول، لیکن اگر یہ نہیں کیا نا تو کچھ نہیں۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین جناب سلمان کے ساتھ کوفے کے گلیوں سے گزر رہے تھے، بڑی اچھی لہن کے ساتھ تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، تو جناب سلمان کے قدم تھوڑا دھیرے ہو گئے کہ تھوڑا دھیرے چلوں تاکہ اور اس کی آواز سنو، بہت اچھا پڑھ رہا ہے۔
मौला समझ गए, मौला समझ गए कि सलमान आओ, ये तिलावत कोई फायदा नहीं देगी। अरे मौला बहुत अच्छा कह रहा है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, कहा नहीं ये कोई फायदा नहीं देगी। अच्छा बात हो गई, मौला से क्यों चूं चिरा तो कोई कर नहीं सकता। हाँ जी, हुज्जत और हजरत हुज्जत में तो और नहीं होगा, जो अभी तक करना है कर लीजिए। हुज्जत उस इमाम को कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि तमाम बुरहान खत्म हो चुकी, दलाइल, अब खाली मानना यस या नो, आपको आना है हमारे रकाब में या नहीं आना है। वहां ये दिखाइए तो वो मुझे लाइए तो वो करामात, वो सब अब नहीं आने वाला, ये सब हो चुका है। तो इमाम हुज्जत खुदा है, वहां चू चिरा की बात, और वो भी इतनी मार्फत वाले साहब जी, मौला की आंखों का इशारा समझते हैं। मौला कोई बात नहीं, मौला के साथ रहे जंग मेहरबान या सिफीन में एक लाश थी, मौला ने बुलाया जनाब सलमान को, सलमान पहचाना ही से कहा नहीं मौला, कहा ये वही था जो उस तारीख रात में तिलावत कुरान कर रहा था, आज हमारे मुकाबिल में कत्ल हुआ है। मतलब क्या है, अगर विलायत सही से नहीं आई है मुश्किल है। और ये अहले बैत की सीरत से ही हमें मिलेगा, जो समझाना चाहा बीवी ने, जो अहले बैत इत्तहार ने हम तक पहुंचाया है, असल वो है। असल अगर असल नेमत को हम भूल जाएं तो फिर कुछ भी बन जाएं, एहसान फरामोश। लिहाजा इन अय्याम फातिमिया में कोशिश ये होनी चाहिए, अय्यामुल्लाह है, अय्यामुल्लाह समझते हैं, यानी वो दिन है कि जिसमें अल्लाह की कुदरत ज़ुहूर पैदा करे, यानी अल्लाह की ताकत का इजहार हो, ये वो दिन है। और ऐसे ही गदीर है, रोज़े अरफा है, या बहुत सारे साल में ऐसे दिन आते हैं, अय्याम फातिमिया भी उन्हीं में से। लिहाजा कुरान में ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अय्यामिल्लाह को याद करो। तो अय्याम फातिमिया में ये काम जरूर करना, अपने इमाम से करीब। शहजादी का सबसे बड़ा पैगाम यही था, अपने इमाम से करीब होना। आसान नहीं था, इंशाअल्लाह आपकी मदद रही और आपने सुनना गवारा किया तो आगे की मंजिलों में सुनाऊंगा कि शहजादी, क्योंकि उसवा यही है, आइडियल है, रफ्तार गुफ्तार दो ही है ना, हर आदमी के दो ही पहलू होते हैं, वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। तो इसलिए हमारे इमाम ने हमारे लिए मसला हल कर दिया है कि हमारी जद्दा, हमारे रसूलुल्लाह की बेटी हमारे लिए आइडियल है, हमारे लिए उसवा है हर जहत से। एक लम्हे के लिए भी बातिल हुकूमत को का इकरार नहीं किया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर इस जुमले को आदमी सोचता रहे कि बातिल को एक लम्हे, और उसी में जान गई है रसूलुल्लाह के बाद जो काम किए हैं उसमें एक रोना भी था शहजादी का। हम लोग जो काम करते हैं जज्बात में करते हैं, बच्चा अच्छा लगा तो बहुत अच्छा, वाह मेरा बेटा तो शेर है, ये अहले बैत जो करते हैं वो जज्बात में नहीं, हकीकत पर मबनी है। अगर शहजादी ये कह रही थी सुब्बत अलैया मसाइबुल लैल वन नहार, इसका मतलब हकीकत में उनके ऊपर जुल्म हुआ है। और बकी में आप रो रही थी, एक गुजरने वाले ने सुना, आवाज को सुना, सुनकर तड़प गया। रोना बहुत अंदाज से होता है शहजादी का रोना, इसीलिए मदीने वाले कह रहे थे अली फातिमा से कह दो कि ये दिन में रोए या रात में रोए, उनके रोने में बड़ी तकलीफ होती है। तो उस सुनने वाले ने बकी में रोता हुआ सुना तो आकर कहता है ये बीबी क्यों रोती हो, क्या वजह है? तो शहजादी ने बताया कि दो वजह है, फुकदन नबी व ज़ुल्मुल वसी, एक तो बाबा की जुदाई और दूसरे उनके वसी पर होने वाले जुल्म। और इसका बहुत कलक था शहजादी को। एक दिन कहती है अली मैंने सुना है लोग तुम्हें सलाम नहीं करते। बीवी अब सलाम की बात नहीं है, अब मैं सलाम करता हूँ तो लोग जवाब नहीं देते। हर इमाम बीवी की मुसीबतों को याद करके रोता था। एक दिन छठे इमाम का जमाना था, एक आदमी मौला से मिलने के लिए आया। आने के बाद मौला कुछ तनावुल फरमा रहे थे, तो मौला ने उससे कहा कि तुम भी खाओ। उसने कहा नहीं मौला मैं नहीं खा सकता, मैं रास्ते में वो मंजर देखा है कि मुझसे खाया नहीं जाएगा। मौला ने कहा नहीं खा लो। अब जब मौला का इसरार बना उसने एक लुकमा मुंह में डाला और खा लिया। अब मौला ने पूछा कि क्या तुमने देखा, कौन सा मंजर तुमने
دیکھا؟ کہا میں نے ایک ضعیفہ کو دیکھا کہ حکومت کے کارندے اسے بہت مار رہے ہیں اور بہت ظلم کر رہے ہیں، کیا اس کا جرم کیا تھا؟ مولا نے کہا اس کا جرم کیا تھا؟ اس آنے والے نے کہا اس کا جرم یہ تھا، اس کا پیر پھسلا، وہ زمین پر گری تو اس نے کہا کہ لعن اللہ قاتلی کہ یا فاطمہ، اے فاطمہ تمہارے قاتلوں پر لعنت ہو، اے فاطمہ تم پر ظلم کرنے والے۔ کہا یہی اس کی جو اس کا جرم یہی تھا، اسی کی سزا میں اسے ایسا مارا جا رہا تھا کہ مجھے دیکھا نہ گیا۔ مولا نے جیسے ہی جملے سنے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہوئے اور کہا چلو مسجد صحرا چلتے ہیں۔ کیوں؟ کہا چل کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مسجد صحرا مولا گئے اور جانے کے بعد سجدے میں سر کو رکھ دیا، پروردگار سے مناجات کی، پروردگار نے دعا کو قبول کیا۔ مولا نے سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس سے کہا کہ جاؤ اس ضعیفہ کو میرا سلام کہہ دو، وہ چھوٹ گئی، آزاد ہو گئی۔ اب یہ جب گیا تو اس نے وہ پیغام مولا کا بھیجا تو وہ ضعیفہ کہتی واقعا مجھے امام نے سلام کہلوایا ہے اور 707 دینار بھی دیے تھے کہ جو تم کو وہ لوگ 200 درہم جو دے رہے تھے تم نے لوٹا دیا، جبکہ ضرورت بھی تھی۔ مولا نے وہ 7 دینار دے کر کہا اس کو ضرورت تھی لیکن ظالموں سے مدد لینا گوارا نہ کیا۔ عزیز و حرمان طلبتا تھا اور اس امام نے کیسے برداشت کیا؟ جس نے پوچھا تھا اپنے ازواج سے کہ یہ بتاؤ ایک مرد کے اوپر سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ تو کسی نے کہا اس کا باپ جب مر جائے، کسی نے کہا جب اس کا جوان بیٹا مر جائے، کسی نے کہا جب اس کی ماں مر جائے، کسی نے کچھ۔ مولا نے کہا میں بتاؤں ایک مرد کے اوپر اس کے سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ کہ مولا آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ مولا نے کہا ایک مرد پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کے ناموس پر آزر ماری جائے، بے حرمتی کی جائے اور وہ کچھ کر نہ سکے۔ مولا کے ان جملوں سے مولا کی تکلیف آشکار تھی۔ مولا کے سامنے سیدہ کے آتماچے پسلیاں ٹوٹی، دروازے میں گلے میں رسی ڈال کر لے جایا گیا، لیکن مولا سیدہ کو اور یہی بار بار یاد کر کے روتے تھے کہ وہ درو دیوار کے دھبے، وہ درو دیوار کے خون کے دھبے علی کو بہت سکاتے ہیں۔ شہادت کے بعد اے مولا جناب کمبر آئے اور آنے کے بعد کہتے مولا بچوں کو لے کر باہر چلیے، اب دل بہل جائے گا۔ مولا کہتے ٹھیک ہے چلو، کہتے اصرار کے بعد جب مولا نکلنے لگے، جیسے ہی دروازے پہ پہنچے مولا خشکا کے گر گئے۔ وہی یاد تازی ہوئی، فاطمہ کے اوپر دروازہ گرایا گیا، فاطمہ فریاد یا فدت خدی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار اللہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بار اللہ ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ حاضرین کی تمام جائز دلی حاجات کو بھر لا، جب تک اس دنیا میں رہیں محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دنیا سے جائیں تو شفاعت اہل بیت نصیب فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع کرام کے سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہ۔ یا اللہ مزارات مقدسہ کی عبادت فرما، یا اللہ ظلم کے دنیا سے خاتمہ فرما، مظلومین کی حمایت فرما، یا اللہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کو ان کے عوام انصار میں شمار فرما۔